السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ العظیم وصدق نحن ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ موت کے موضوع پر سلسلے خطاب کا یہ چوتھا جمعہ ہے، اور اس مضمون کو ہم تسلسل کے ساتھ درجہ بدرجہ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ کیا ذمہ داریاں ہیں دنیا سے آخری سفر کی ہماری، اور کس طریقے سے ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ گزشتہ جمعہ روح کے قبض ہونے تک کی بات ہوئی تھی، اسی مضمون کو پھر ہم تسلسل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ قبض روح کے بعد جن مسائل پر گفتگو ہوئی تھی، ان میں سے جو بقیہ مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ روح کے قبض ہونے کے ساتھ ہی کتب فقہ میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ مرنے والے کے لیے جیسے بتایا گیا کہ اس کا لباس تبدیل کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ پیر کو بالکل سیدھا کر دیا جائے اگر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اکڑے ہوئے ہیں، سیدھا کرنے میں تکلیف ہے، دشواری ہے، میت کی ہڈیوں پر دباؤ پڑتا ہے، تو پھر منع کر دیا گیا ہے کہ آپ سختی سے سیدھا نہ کریں۔ روح کے قبض ہونے کے بعد جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے عموماً، اور اکثریت کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ بہت ہی نرمی کے ساتھ آنکھوں کو آہستہ سے بند کریں، اس طریقے سے۔ اگر بند کرنے میں تاخیر ہوگی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، اور دیکھنے والوں پر میت کے لیے ایک خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ویسے ہی بس اوقات روح کے قبض ہونے کے بعد منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری ہے کہ آنکھیں بند کریں، اور صاحب بحر شریعت حضرت علامہ امجد علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر شریعت میں، قانون شریعت میں، مفتی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ چوڑی سی پٹی لیں تھوڑی سی، اور ٹھوڑی کے نیچے کے اس حصے سے منہ کو تھوڑا سا بند کرتے ہوئے سر کے حصے کو دبا کر پٹی سے باندھ دے سکتے۔ یہ کیوں باندھا جاتا ہے؟ تاکہ منہ کھلا رہ گیا اور تاخیر کیا آپ نے اس طریقے سے بننے سے، تو جبڑوں کا جو حصہ ہے وہ اکڑ جائے گا اور منہ بالکل کھلے کے کھلا رہ جائے گا۔ دیکھنے والوں کو اس سے میت کے بارے میں کچھ کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ آداب ہیں کہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے مرنے والے کے پورے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔
جب جبڑوں سے لے کر سر کے اس حصے تک پٹی آپ نے باندھ دی تو باندھنے کے بعد پیروں کو انگوٹھوں سے کیوں باندھ دیا جاتا ہے؟ اس کے باندھنے کا سبب بھی یہ ہے کہ پیر بے ترتیب پھیل جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، تو پیر بے ترتیب نہ رہے اور اکڑ گئے تو دیکھنے والوں کو بہت ہی معیوب محسوس ہوتا ہے، تو کسی کپڑے کی دھجی سے یا کسی ڈوری سے میت کے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے اور ہاتھوں کو بالکل اس طریقے سے پہلو میں رکھا جائے جیسے کہ بتایا گیا کہ 4 پائی پر لٹایا جائے جہاں تک ہو سکے۔ نیچے زمین پر میت کو لٹانا حقوق میت میں سے ایک حق کی کوتاہی ہے، اس لیے گزشتہ جمعہ میں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بات بتائی۔ صاحب بہار شریعت نے لکھا کہ زمین کی جو ٹھنڈک ہے، اب میت کا معاملہ آپ کا اور ہمارا دنیاوی معاملے کی طرح نہیں ہے، یہ جسم اب اللہ کی امانت ہے، اس جسم پر جو کیفیتیں وارد ہوتی ہیں وہ دنیاوی کیفیتوں سے بالکل منفرد ہیں، یہ عالم دنیا میں نہیں، عالم برزخ کی کیفیتوں کی طرف ہے میت، تو ایسی کیفیت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ زمین کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو میت کو، کسی تختے پر یا چارپائی پر لٹایا جائے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اتنی حساسیت ہے کہ زمین کی سردی محسوس نہ ہو، ہم لا کے سرد باکس میں ڈال دے رہے ہیں، ٹھنڈے بکسے میں ڈال دے رہے ہیں، برفدان میں ڈال دے رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ 2 دن 3 دن فلاں آنا ہے، بس شرعاً ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ آگ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی سردی سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ غسل کے پانی کو بھی ہم زیادہ تیز گرم نہیں کر کے نہلا نہیں سکتے، اسی طریقے سے ہم برفدان میں بھی اپنی میتوں کو نہیں ڈال سکتے۔ امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں واضح طور پر زمہریر کے ضمن میں لکھ دیا ہے کہ جہنم میں ٹھنڈی وادی ہیں، برفیلی وادیاں ہیں اور اس وادی میں بعض کو پھینکا جائے، تو جیسے آگ سے عذاب ہے جہنم میں، ویسے ہی برف سے بھی عذاب ہے۔ تو جہنم کا عذاب کوئی اپنے باپ کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، تو برف میں بھی نہ ڈالیں، قطعی نہ ڈالیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اب رہی بات غسل میت، غسل میت کے مسائل میں ہمارے پاس عجیب و غریب قسم کے توہمات ہیں کہ جب غسل دینا ہے تو گھر کے فرش کا ایک حصہ اکھاڑ دیا جائے، کھود دیا جائے اور پانی غسل کا اسی میں داخل ہو، یہ تصور ہے، جبکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ غسل کا پانی آپ کے گھر کی موہری میں جا سکتا ہے، زندگی بھر آپ نے وضو اور غسل کے پانی کو گھر کی موہری میں بہا دیا، اب مرنے کے ساتھ ہی یہ کیا تصور آ گیا آپ کا کہ یہ پانی ایک گڑھے میں داخل کر دیا جائے، گھر کی موہری میں نہ جائے، یہ غلط تصور۔ ایسا شریعت نے آپ کو یہ تکلیف و تکلف میں نہیں گھیرا کہ ایسا کریں آپ، کہ اچھا خاصا فرش ہے، اس فرش کو آپ نے کھود دیا، اس فرش سے پتھر نکال کر آپ نے گڑھا بنایا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانی گھر کی موہری میں بہایا جا سکتا ہے۔ نیز اس کے کہ غسل کے سلسلے میں جب میت کو جس تختے پر لایا جا رہا ہے تو اس تختے کو اچھی طریقے سے دھو لیں، بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ اس کو خوشبودار کر دیں، اس کو خوشبو کی دھونی دے دیں، عود و لوبان سے اس کو مہکا دیں تھوڑا سا،
اس طریقے سے اس تختے کو آپ نے خوشبودار کیا۔ غسل کا جو پانی ہے، اس پانی کی تیاری میں جو احتیاط آپ کو کرنی ہے کہ نارمل معتدل پانی لینا ہے۔ جیسے میت نہاتی تھی، بہت زیادہ گرم پانی نہیں، اور اگر گرم پانی میسر نہیں ہے، میت کے لیے گرم پانی میسر نہیں ہے، تو ٹھنڈے پانی سے بھی غسل ہو جاتا ہے۔ یہ تصور بالکل بیجا تصور ہے کہ خوب ڈیکاکشن بنا کر ہی پانی گرم کر کے اونٹا کے نہلایا جائے۔ گرم پانی، نیم گرم پانی اس لیے نہلایا جاتا ہے کہ تاکہ میت کے بدن پر میل کچیل جو ہے وہ صاف آسانی سے صفائی ہو۔ اب بعض اموات ایسی آتی ہیں، دواخانوں میں انتقال ہو جاتا ہے، حالت مرض میں انتقال ہو جاتا ہے، بینڈیج لگے ہوئے رہتے ہیں، آپریشن کے بعد کی پٹیاں لگی ہوئی رہتی ہیں، بلکہ مقام پیشاب پر دواخانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے کیتھیٹر کی نالیوں پر ویسے ہی اس کے پائپ بعض وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب اس کو کرنا کیا ہے؟ اب یہ بینڈیج ہے، اور بینڈیج کو ایسا کھینچیں گے تو بال ٹوٹیں گے۔ جیسے زندے کو تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ طاقت سے جب بینڈیج کھینچیں گے تو نتیجتاً بال ٹوٹیں گے، تکلیف ہوگی میت کو۔ تو یہ کس طریقے سے اس کو نکالنا ہے؟ اسپیڈ لگا نہیں سکتے کہ اسپیڈ میں الکوہل ہے، تو بہتر یہ ہے، حالانکہ اس کی بو ناگوار ہے، باوجود اس کے پیٹرول کسی روئی میں لے کر اس بینڈیج کو آپ تر کر دیں، کچا کر دیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ بینڈیج اپنے جگہ سے جو سختی ہو، جو اس کی چپک ہے، وہ چھوڑ دے گی، آہستہ سے اس کو نکال دیں۔ بدن کے ان ظاہری جو بینڈیج کے اثرات ہیں وہ بھی پیٹرول سے صاف ہو جا سکتے ہیں۔ یہ احتیاطیں نہیں ہوتی ہیں، کھینچتے ہیں، بلاتے ہیں غسال کو اور وہ آ جاتا ہے، اور بس پوری سختی کے ساتھ جیسا کرنا ہے وہ کرتا ہے۔ بیٹے کو باپ نے خوب پڑھایا ہے، ڈاکٹر انجینئر بنایا ہے، MBA MCA کرایا ہے، ساری ڈگریاں دلائی ہیں، موت کے وقت میں وہ ڈگریاں بیٹے کی کوئی کام نہیں آئی۔ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ باپ کو اٹھا کے ایک سخت دل غسال کے حوالے کر دیا، اور وہ اپنی سختی کے ساتھ آخری مراسم کو انجام دے رہا۔ اس سے احتیاط کریں۔ اب غسل میت کے وقت میں کتنے لوگ جمع رہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں غسل کر کے آیا، ممکن ہے وہ میرا آخری غسل بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ وہ حمام میں اکیلا تھا۔ کیوں؟ کسی کی ضرورت نہیں۔ اب جب کوئی نہلانا پڑتا ہے تو کتنی ضرورت پڑتی ہے؟ بہت سے بہت 3 آدمی، بس کافی۔ میت کے علاوہ 3 آدمی کافی ہیں۔ بہت سارا مجمع جمع ہو جاتا ہے، ہر شخص آ کے وہاں مشورے دینا شروع کرتا ہے۔ میرے بھائی، وہ وقت تو انتہائی عبرت کا وقت ہے، وہاں پر چیخ و پکار کا وقت نہیں ہے، تماشے کا وقت نہیں ہے۔ جمع ہو کر جس طریقے سے ہم سب کے سامنے نہانا پسند نہیں کرتے، ویسے ہی میت کو بھی سب کے موجودگی میں تماشا بنا کر نہلانا یہ شرن درست نہیں ہے۔ اس کا پورا لحاظ رکھیں، التجا کر دیں، عاجزی کر دیں کہ بھائی تھوڑا سا یہ کام ہو جانے دیجیے، آپ لوگ باہر ٹھہر جائیں۔ جو صاحب سمجھ ہیں ان کو بلا لیں، اور جو کچھ سیکھنا چاہتا ہے، اگر 1-2 آدمی مزید غسل کو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو بلا لیں۔ اب اس کے بعد میں غسل کا جو سائنٹیفک طریقہ ہے، فرسودہ طریقہ جو یا قدیم طریقہ جو ہے، اس سے ہٹ کر سائنٹیفک جو طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، اس کو کریں گے کہ غسل دینے والا
جو کپڑا غسل میت پر ڈال کے غسل دیا جاتا ہے، اس کپڑے پر آپ اس کو کفن کی دکان سے لاتے ہیں، ایک پتلا سا کپڑا رہتا ہے، وہ کپڑا جب میت کے بدن پر ڈال دیا جاتا ہے اور پانی ڈال دیا جاتا ہے تو میت کا سطر بھی اس کپڑے کے بھیگنے کے بعد بلکہ میت کے جسم کی حیت اور اس کا رنگ بھی واضح ہو جاتا ہے، گویا نیم برہنہ میت ہے۔ نہیں، یہ آداب غسل میت کے خلاف عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ علی، نہ کوئی زندے کی ران کا حصہ دیکھے اور نہ کوئی مردے کی ران کا حصہ دیکھے۔ اب جب ران کے حصے کا ابن ماجہ کی حدیث میں ہے دیکھنا منع کر دیا گیا ہے، تو سطر کا حصہ نظر آ رہا ہے، اس کا ابھار، اس کا رنگ نظر آ رہا ہے، اس کی حیت نظر آ رہی ہے، ایک پتلا سا کپڑا میت پہ ڈال دیا گیا ہے۔ احتیاط کریں کہ یہ نہ کریں، بلکہ زندگی میں ہی ایک موٹا سا اچھا توال خرید کے رکھ لیں، احرام کا توال خرید کے رکھ لیں، تاکہ بلکہ اگر وہ توال کلر میں ہو تو بہتر ہے، تاکہ جسم کی حیت اور جسم کا رنگ نہ نظر آئے غسل دیتے وقت۔ اور احتیاط یہ کریں کہ پورا سطر میت پوشیدہ رہیں، بالکل مکمل سطر کا اہتمام رہیں۔ گھٹنوں کے نیچے سے لے کر مرد کے لیے ناف تک اور عورت کے لیے غسل دیتے وقت میں سینے سے لے کر پیروں تک۔ عورت کے لیے بھی یہ اہتمام نہیں کرتی ہیں خواتین، سینہ کھلا رکھ کر غسل دے دیتی ہیں۔ یہ آداب غسل میت کے خلاف ہے، یہ عمل بھی ہے۔ اب جو کپڑا میت کے اوپر ڈال کے غسل دیا جا رہا ہے، اس کپڑے کو بہتر یہ ہے کہ میت کے بدن پر ڈالنے سے پہلے آپ ایک بالٹی میں پانی میں ڈبا دیں اس کو، تاکہ وہ اچھی طریقے سے بھیگ جائے۔ جب بھیگ گیا، بھیگنے کے بعد میں آپ میت کے بدن پر ڈال دیں گے تو اب اس کو مزید جو ہے پھر سے بھگانے کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، خشک رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، غسل دینے میں آسانی ہوگی۔ اب غسل دینے کے طریقے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ سرجیکل گلوز جو آتے ہیں، آپریشن کے وقت میں جو گلوز میڈیکل یوز کے لیے یا میڈیکل پرپس کے لیے جو گلوز میڈیکل شاپ پہ مل جاتے ہیں آپ کو، وہ گلوز پہن لیں آپ، اس لیے کہ یہ بھی فقہی مسئلہ ہے کہ راست آپ کا ہاتھ بغیر کسی کپڑے کے حائل کیے ہوئے، کسی دستانے کے حائل کیے ہوئے میت کے اعضائے سطر کو چھو نہیں سکتا، اور جب کپڑے کا جو کفن میں دستانہ آتا ہے وہ لپیٹا جاتا ہے، نکلتے رہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سرجیکل گلوز یوز کریں۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا کام غسل دینے کا، غسل میت کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میت پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں، جب اس کا بدن گیلا ہو جائے گا تو مقام سطر پر بائیں ہاتھ سے آپ صابن بھگا کے رکھتے ہیں یا صابن یوز کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی دقت ہے۔ اب سہولتیں آ گئی ہیں کہ اچھی طریقے سے ہینڈ واش آ جاتا ہے، لیکوڈ ہیں، آپ کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، صابن بھگا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صابن کی مقدار بار بار آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پانی میں آپ نے اس ہینڈ واش کے لیکوڈ کو ڈال دیا تو ایک اچھی طریقے سے سیال مادہ مل گیا آپ کو، کسی برتن میں آپ نے ڈال دیا۔ وہ بیزارگی ہو رہی ہے کہ موت کا تذکرہ ہے، تھوڑا سا اطمینان سے سنیں، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس لیکوڈ کو، اس سیال مادے کو آپ پانی میں رکھیں،
اور ممکن ہو تو کافور کو بھی ہاتھ سے رگڑ کر کسی نیم گرم پانی کے ایک برتن میں آپ ساتھ میں رکھ لیں. یہ احتیاطیں نہیں کی جاتی ہیں، بس دھڑا دھڑ سب کام ہو جاتا ہے. بہت اطمینان سے اس کام کی ضرورت ہے. کافور کے پانی کو بھی آپ نے بھگا کے نرم کر کے رکھ لیا ہے، خوشبودار پانی کو، اور اس کے بعد میت کے استنجا کروایا، مقام سطر کو پاک صاف کیا، استنجا ہو گیا. استنجا کی کیفیت میں ایک کام یہ کریں کہ میت کے پیٹ پر بالخصوص بائیں جانب تھوڑا سا سختی کر کے دبائیں ہیں آپ، اور کمر کی جانب سے یہ گردن کی جانب سے کمر کے حصے تک تھوڑا اٹھا لیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر پیٹ میں کوئی آلائشیں ہیں تو وہ خارج ہو جاتی ہیں. وہ خارج ہو گئی ہیں تو استنجا کو آپ اچھی طریقے سے اس آلائش کو بہا دے کر استنجا کروائیں. اب اس کے بعد میت کا وضو کرنا. میت کے وضو میں دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھو دینا، چہرے کا دھو دینا، سر کا مسح کرنا، پیروں کا دھو دینا. وضو پہلے بھی کروا سکتے ہیں یا میت کو نہلانے کے بعد، غسل کے بعد اختتام پر بھی وضو کروا سکتے ہیں. دونوں طریقے سے جائز ہے. تو اب توجہ سے سنیں، میت کے غسل میں کتنی باتوں کا فرائض میں داخل ہونا ہے؟ صرف ایک ہی فرض ہے میت کے غسل میں، بس ایک فرض ہے، ایک فرض. اگر وہ ایک فرض کی تکمیل کر لی آپ نے، وضو نہیں بھی کروایا تو بہت سے بہت ترک سنت ہو. لیکن اگر وہ ایک فرض سب کو آتا ہے اور سب جانتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، سب کے لیے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ بیٹا کریں. بیٹا نہیں ہے تو بھائی کریں. قریبی رشتہ دار کیوں کریں؟ کہ میت کے جسم میں کوئی عیب نظر آ جائے تو چیخ پکار کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں دوسرے لوگ اس طریقے سے میت کو، اس کی عزت کو مجروح کریں گے. اور پھر غسل میت کا اجر کیا ہے معلوم؟ اگر معلوم ہو جائے تو جس کے گھر میں یہ معاملات ہیں اس کے گھر میں جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے گا. ہر شخص چاہے گا کہ یہ کام میں کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ جس نے غسل دے دیا میت کو تو گویا اس نے ایسا عمل کیا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کوئی دیتا ہے اتنا اجر؟ کہتے ہیں نا کہ بھائی مردے فائدہ نہیں دیتے ہیں. ارے یہاں تو غسل دینے والے کو بھی میت فائدہ دیتی ہے. میت کے سبب میں غسل دینے والے کو اتنا اجر مل جاتا ہے کہ غسل دینے والا دولت مغفرت سے مالا مال ہو جاتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار غسل دیں. غسل دے دیا گیا تو اب اس کے بعد کی ایک فرض شدہ رسم ہمارے درمیان میں ہے. وہ رسم کیا ہے؟ وہ رسم یہ ہے، ایک لوٹا پانی بیٹے صاحب آ کے ڈال دیں، ایک لوٹا پانی بھائی صاحب آ کے ڈال دیں، بابا ڈال دیں ایک لوٹا پانی، چچا بھی ایک لوٹا پانی ڈال دیں، بھائی آپ میت کے دوست تھے آپ بھی ایک لوٹا پانی ڈال دیں. میرے بھائی غسل ہو گیا، یہ ایک ایک لوٹا پانی، یہ کیا تماشا ہے؟ شریعت میں اس کا کہاں سے جواز لایا ہے؟ یہ غسال کی آمدنی کا سبب ہے. یہ لوگوں کو جمع کر کے ایک پریکٹس کرنا چاہتا ہے. اور غسل میت میں غسل دینے والے پر کوئی خاص کلمات پڑھ کر غسل دینا نہیں ہے. یہ راگیں نکال کے لوگوں کو امپریس کرتا ہے. جاہلوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں تو غسل جو ہے
اس کی تکمیل ہو رہی ہے، تم کو پڑھنا نہیں آتا اس لیے تم غسل نہیں دے سکتے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، پڑھنے سے غسل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ خاموشی سے یہ راگیں نکال کے نہیں درود پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو یہ نزول رحمت کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن یہ طرح طرح کی چیخیں آوازیں نکالتا ہے، یا وہ غسالہ عورتوں کو امپریس کرتی ہے، عجیب عجیب ترنم میں آوازیں نکال کے لوگوں کے درمیان میں وہ پانی ڈالتے رہتی ہیں، یہ ساری رسومات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ غسل ہو گیا میت کا، غسل کیسے؟ ایک مرتبہ پورے بدن کو اچھی طریقے سے آپ نے صاف کیا، دہنی بائیں کروٹ پلٹا کے اس کو مکمل صاف کر لیا، پھر اس پر اچھی طریقے سے ایک مرتبہ پانی بہا دیا، فرض کی تکمیل ہو گئی، غسل میت ہو گیا۔ 3 مرتبہ پانی بہانا سنت ہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیتیں پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں راگیں نکال کے لوگوں کو جمع کر کے پانی کا ایک لوٹا میت کے اوپر ڈلواتے ہیں۔ یہ سب نہ مشروع ہے۔ اب رہی بات میت کو وہاں سے اٹھا کے لائیں، یہ سب پریکٹیکل آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، لیکن اس میں نرمی کی ضرورت ہے، اس میں حساسیت کی ضرورت ہے، اس میں احساس کی ضرورت ہے، اس میں عبرت کی ضرورت ہے کہ آج اس کا غسل ہو رہا ہے، کل میرا ہوگا ایسے ہی۔ جس گھر میں میں عیش و عشرت سے گزارتا تھا، اس گھر سے مجھے سفر کر کے آخرت کی طرف، خبر کی طرف سفر کرنا ہے۔ یہ عبرت ہے، اور یہ عبرت کے لیے اس وقت میں ہماری آنکھیں تو میت کے لیے تو کھلی ہوئی ہے، ہمارا دل جو ہے عبرت کے لیے کھلا نہیں۔ ارے وہ جا رہا ہے تو کل مجھے جانا ہے، اس کو نہلایا جا رہا ہے تو مجھے نہلانا ہے۔ آج نہا کے آ رہا ہوں، کل کوئی نہلا کے لے جائے گا، آج چل کے آ رہا ہوں، کل کوئی اٹھا کے لے جائے گا، ہوگا نا؟ تو اب یہ غسل کے بعد کی جو تکمیل ہے، کفن، میت کا کفن جہاں تک ہو سکے صاف و ستھرا، اگر بہتر ہیں، پیسے ہیں تو نیا ہو، عموماً نیا ہی ہوتا ہے۔ اگر نیا نہیں ہے، پرانے کپڑے میں کفن دینا بھی شرعاً درست ہے، کوئی ناجائز عمل نہیں۔ اور کفن کے لیے مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہیں، 3، عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے 5 کپڑوں میں کفنائی جاتی ہے، تو پردے کے احکام مرنے کے بعد بھی اس پر جو ہے 5 کپڑے کا کفن ہے، اور یہ ہے کہ بے پردہ نکل جا رہی ہے۔ شریعت نے 5 کپڑوں میں اس کی عزت کو جو ہے محفوظ کر کے آخری سفر کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب 3 کپڑے جو میت کے، مرد میت کے ہیں، اس میں کیا کیا ہے؟ ایک تو چادر ہے جو بچھا دی جاتی ہے، اور ایک ہے تہبند ہے، اور تیسرا کپڑا کیا ہے؟ کرتا ہے۔ اور ان 3 کپڑوں میں جب اس کو کفنا دیا گیا تو اس کے بعد کا اب ایک مرحلہ ہے۔ ہمارے برِ صغیر میں کرتے یہ ہیں کہ سندل کے پاؤڈر سے یا عبیر کے پاؤڈر سے سینے پر عبیر ڈال کر کلمہ لکھ دیا جاتا ہے۔ منع نہیں ہے، مستحب عمل ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کرنا ہی ہے ایسا حکم نہیں ہے۔ کرتے ہیں تو درست، نہیں کرتے ہیں تو کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ کلمہ عبیر پر لکھنا یا سندل کے پاؤڈر پر لکھنا ہی لازم نہیں ہے۔ حروف الحسن علی کتابت الکفن، اعلیٰ حضرت کا ایک مکمل رسالہ ہے، فضل بریلوی کا۔